اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک نحل قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 75 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اب اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک تو غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے اور خود کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھی روزی عطا کی ہے تو وہ اس میں سے کھلے چھپے خوب خیرات بھی کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہیں؟ شکر اور تمام تر تعریفیں اللہ کی، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اقرار کرنے والوں کے اقرار پر الحمدللہ اور خاموش رہنے والوں کی خاموشی پر بھی الحمدللہ فرمایا۔ پہلی صورت میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا کا شکر ہے کہ اتنی بات تو تمہاری سمجھ میں آئی۔ دوسری صورت میں الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ تم کو خاموش ہونا پڑا، اپنی تمام ہٹ دھرمیوں کے باوجود تمہاری یہ ہمت نہ ہو سکی کہ تم دونوں کو برابر کہہ دو، یعنی غلام جو اختیار نہیں رکھتا، دوسرا وہ جسے اللہ نے اچھی روزی عطا کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان اختیارات کا فرق تو ان کی سمجھ میں خوب آتا ہے، مگر خالق و مخلوق کا فرق تو سمجھ میں نہیں آتا۔ خالق کی ذات، صفات، اختیارات میں مخلوق کو شریک سمجھ رہے ہیں۔ عالم اسباب میں اگر کوئی چیز ان کو مانگنی ہو تو گھر کے مالک سے مانگیں گے، نہ کہ گھر کے غلام سے۔ لیکن جب دعائیں مانگنی ہو تو مبدأ فیض کو چھوڑ کر بے بس انسانوں اور بتوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکوں کو اس طرح بھی رد کر رہی ہے کہ انہوں نے خدا تک پہنچنے کے لیے غلط وسیلہ اختیار کر رکھا ہے، یعنی ان کو وسیلہ بنایا ہے جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب رہے وہ کہ جس کو خدا نے خود اپنی بارگاہ میں مقرب فرمایا ہو اور ان کو شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہو اور اپنا دروازہ قرار دیا ہو تو ان کو وسیلہ بنانا درست ہے۔ خود قرآن میں ان کو وسیلہ بنانے کا حکم ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35۔ یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ایسے بندے خدا کے دیے ہوئے اختیارات اور اجازت سے خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرتے ہیں اور اس طرح ہمیں فیض پہنچاتے ہیں۔ یہ تفسیر تبیان اور تفسیر فصل الخطاب میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔ جب یہ سمجھ کر ان سے خدا کی بارگاہ میں شفاعت یا دعا کی التماس کی جاتی ہے، جو خدا کی اطاعت میں کامل اور اکمل ہیں کہ وہ خدا ہی کا دیا دیتے ہیں اور خدا ہی کی اجازت سے دیتے ہیں اور خدا ہی کی اطاعت کرتے ہیں، تو پھر یہاں شرک کا عمل دخل کہاں سے ہو گیا؟ جبکہ وہ ہیں بھی خدا کے اذن یافتہ۔ یہ بھی تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے اور تفسیر تبیان میں بھی لکھا ہے۔ وہ نہ تو خدا کے مد مقابل ہیں اور نہ خدا کے شریک، وہ خدا کے انتہائی اطاعت گزار بندے ہیں۔ خدا ہی نے ان کو اپنی طرف بلانے اور بنی نوع انسان کی ہدایت پر مامور فرمایا ہے۔ یہ بھی تفسیر تبیان اور تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے۔ بدترین امور کے بارے میں بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 115 پر اور 174 پر لکھا ہے کہ بدترین روایت جھوٹی روایت ہے۔ بدترین امور از خود تراشے ہوئے امور ہیں۔ بدترین گور پن دل کا اندھا پن ہے۔ بدترین پشیمانی قیامت کے دن کی پشیمانی ہے۔ بدترین کاروبار سود کا کاروبار ہے، اور بدترین خوراک ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھانا ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔